السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے باب نمبر 21 سٹارٹ کرنا ہے۔ پیچھے ہمارے ٹوٹل 9 رہ جائیں گے۔ فائنلی اتنا زیادہ میں نے پڑھا ہے اور ابھی بھی اسٹل میں نے 900 پیجز پہ ہوں، ابھی بھی اسٹل ٹوٹل 1400 ہے نا، 1000 1100 12 13 14 500 پیجز ابھی بھی رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیں اینڈ مجھے سپورٹ کرتے رہے تاکہ میرے اندر بھی ہمت بھرے۔ اس کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور میری ساری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور کمنٹس بھی کر دیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگتا ہے، اور آپ لوگ مجھ سے اگلا کون سا ناول سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اگلا وہی شروع کر دوں۔ تو چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باب 21 کافر ماکر کاذب قاتل، حصہ اول۔ تمہیں جنگ میں کامیابی ملے گی صرف مکاری سے، سو تم خود کو رکھنا ہوا کی مانند تیز اور جنگل کی مانند گھنا، جھپٹنا آگ کی لپٹ کی طرح اور جم کر کھڑے ہونا پہاڑ کی طرح، اپنے منصوبوں پر اصرار رکھنا رات کی طرح، اور جب چلو تو بجلی کی کڑک کی طرح گرنا۔ جب مضبوط ہو تو خود کو کمزور ظاہر کرنا، اور جب کمزور ہو تو خود کو مضبوط ظاہر کرنا۔ دشمن کو لڑے بغیر چت کر دینا ہی بہترین فتح ہے۔ فتح یاب جنگجو پہلے جنگ کو جیت لیتے ہیں اور پھر اس جنگ کو شروع کرتے ہیں۔ شکست خوردہ لوگ پہلے جنگ شروع کرتے ہیں اور پھر اسے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری جنگی حکمت عملی منحصر ہے فریب کاری پہ۔ تب حملہ کرو جب لگے کہ نہیں کر سکتے۔ جب قوت استعمال کر رہے ہو تو لگے کہ تم جام بیٹھے ہو۔ جب قریب پہنچ چکو تو خود کو دور ظاہر کرو، اور جب دور ہو تم تو یقین دلاؤ اسے کہ تم ہو بہت قریب۔ اگر اس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے تو اسے احراز برتو، اگر وہ غصیلا ہے تو اس کو چھیڑو۔ خود کو کمزور ظاہر کرو تاکہ وہ غرور میں بڑھتا جائے۔ اگر اس کی فوجیں متحد ہیں تو ان کو توڑو، اس پہ تب حملہ کرو جب وہ تیار نہ ہو، اور وہاں سے کرو جہاں تمہارے ہونے کا اسے گمان تک نہ ہو۔ صرف وہ جیتے گا جنگ جو جانتا ہے کہ کب ہے لڑنا اور کب ہے نہیں لڑنا۔ سن تیزو، دی آرٹ آف وار۔ چند ساعتوں کے لیے ہم ماہ کامل کی رات میں واپس جاتے ہیں۔ کرنل خاور کو بے ہوش کر کے اس کے پیسے، اسلحہ اور سپورٹ چرا کر سعدی یوسف اب تیز تیز سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، بار بار احتیاط سے پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ سوتے جاگتے شہر میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ذرا دور جا کر اس نے ایک ٹک ٹک رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو گیا۔ بلڈرز لین، اس نے فوراً اسے پتہ بتایا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد اسے پاکستانی سفارت خانے سے چند فرلانگ دور اتارا گیا اور ٹک ٹک سے اترا اور کافی دور نظر آتی سفارت خانے کی عمارت کو دیکھا۔ سفید اونچے محل جیسی عمارت جس کے سامنے سرسبز لان تھا، وہ اس اجنبی ملک میں پاکستان کی سرزمین کا واحد ٹکڑا تھی جس پہ لنکن قانون نہیں چل سکتے تھے۔ وہ ایک دفعہ اس میں داخل ہو جائے تو لنکن پولیس اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسٹریٹ میں لوگ، ٹریفک، روشنیاں سب جاگ رہے تھے۔ سعدی کی نگاہیں عمارت سے ہٹ کر سڑک پہ پھسلیں۔ کونے میں درخت کے ساتھ ایک سیاہ وین پارک تھی۔ پرلے کونے میں ایک آدمی کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ وہ ہاشم کا آدمی تھا کیا؟ وہ سفارت خانے جائے گا، سب کو اندازہ تھا۔ اس کی طاق میں بیٹھے ہوں گے وہ لوگ۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا، ہر شخص مشکوک تھا، ڈرا رہا تھا۔ اس سفارت خانے میں بھی لنکا ڈھانے کے بہت سے دیسی بھیدی ہوں گے ہی۔ سعدی واپس رکشے میں بیٹھا اور اسے چلنے کو کہا۔ بیگ سینے سے لگائے اب وہ سمٹ کر بیٹھا تھا، متعہد، قدرے ڈرا ہوا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کچھ علم نہیں۔ خاور کو گرانا تو پلان کیا تھا مگر اس سے آگے نہیں۔ ٹکٹے آئیں، اسے ایک ہوٹل کے کنارے اتارا اور چند منٹ ادھر کھڑا رہا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کسی ہوٹل جائے گا۔ وہ مڑ گیا اور اسٹریٹ میں آگے چلتا گیا یہاں تک کہ ٹانگیں تھک گئیں اور تنفس تیز چڑھ گیا تو وہ رکا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دیتا تھا۔ سمندر جو انسان کے دل جیسا ہوتا ہے، کبھی پرسکون، کبھی اضطراب سے ٹھاٹھیں مارتا، ہر پل بدلتا۔ وہ مین روڈ سے اتر کر ساحل تک آ گیا۔ ساحل کا یہ حصہ سنسان پڑا تھا۔ اوپر پورا چاند خاموشی سے بادلوں کے بیچ نیم دراز گویا ٹیک لگا کر بیٹھا نیچے بہتے سمندر کو کھینچ رہا تھا۔ ٹھاٹھیں مارتا شور، چیختی چنگاڑتی، کہیں کہیں فٹ بلند ہوتی لہریں اور پھر واپس پسپا ہوتا پانی۔ وہ ایک طرف آ گیا جہاں چٹانیں اور پتھر سے پڑے تھے۔ بیگ اتار کر نیچے رکھا اور ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا۔
ٹھنڈ بھی تھی، اوپر سے پورا جسم نمی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس نے سر پتھر سے ٹکا کر آنکھیں موند لی، اور نیند تو سولی پہ بھی آ ہی جاتی ہے، وہ سولی سے گزر کر آیا تھا، سو دھیرے دھیرے اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، ذہن نیند میں ڈوبتا گیا۔ اس کی آنکھ جانے کس آواز سے کھلی تھی، ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بیگ کو دیکھا، سب ٹھیک تھا، مگر اس نے چہرہ اٹھایا، ایک چیز غلط تھی، سورج نکل آیا تھا۔ سامنے افق پہ سنہری تھال اتنا چمکیلا آگ برسا رہا تھا کہ سعدی کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے فوراً چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ صبح روشن تھی اور ٹریفک پیچھے سڑک پہ رواں دواں، رش، لوگ، آوازیں۔ اس نے ہر چیز کے لیے خود کو تیار کیا تھا، سوائے ایک کے، سورج، جو اس نے 8 ماہ سے نہیں دیکھا تھا۔ 21 مئی سے 21 جنوری تک پورے 8 ماہ۔ سعدی بدحواسی سے اٹھا، بیگ اٹھایا اور سڑک کی طرف بھاگا۔ سورج اس کی پشت پہ آگ برسا رہا تھا، گویا پیچھا کر رہا ہو، اور وہ خود خوفزدہ سا آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر عجیب سی سنسنی کا شکار تھے، سردی میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ رکا نہیں، ہر طرف روشنی تھی، تیز روشنی۔ یوں جیسے ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے ہوں، عیاں ہو گیا ہو سب۔ وہ دوڑتا گیا، سڑک کنارے، گلیوں میں تیز تیز بھاگتا گیا۔ اس سارے میں ایک بھی جگہ نہیں نظر آئی جہاں وہ رک سکے، جہاں وہ رکنے کا سوچے ہی۔ چوکنی مگر خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر چلتا، وہ ایک جگہ بالآخر رک گیا۔ یہ ایک پرانا کارخانہ تھا جو بند پڑا تھا۔ اس کھنڈر کو نشئی لوگ اپنے قیام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک بالکل اندرونی کمرے میں آ رکا جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی۔ گندا، میلا، کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ، کچھ بھی برا نہیں لگا اسے۔ بس ہامتا ہوا جلدی سے نیچے کونے میں بیٹھ گیا، بالکل سُک کر سمیٹ کر۔ خوفزدہ نگاہیں دروازے پہ جمائے، خاور کی پستول ہاتھ میں رکھ لی، کوئی آئے اور وہ اسے چلا دے۔ اگلے کئی گھنٹے اسی طرح بیٹھا رہا، جسم اکڑ گیا۔ پستول اب بھی ہاتھ میں تھی، چہرے پہ پسینہ تھا، ہر آہٹ پہ وہ چل کر سیدھا ہوتا، پستول تان لیتا، مگر وہ ہوا کا کوئی کھٹکا ہوتا یا نیچے بیٹھے نشئیوں کی آوازیں۔ کولمبو بالکل کراچی جیسا تھا، وہی ماحول، وہی یادیں، صاف ستھرے پوش علاقے، اور باقی اس کے برعکس۔ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا دروازہ کھلا تھا، اندر اٹک پٹک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فارس نے کار سے نکلتے ہوئے سیل فون کو کان سے لگایا اور آستین کا خون آلودہ سا اندر کو موڑ لیا۔ آنکھیں چندیا کر دور سنہرے آسمان پہ جمائے، وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا دوسری طرف جہاز کی گھنٹی سنتا رہا۔ ہاں فارس، ہاشم کا مصروف سا لہجہ سنائی دیا۔ آفس میں ہو؟ آ جاؤں؟ کان کی لو مسلتے اس نے سادگی سے پوچھا۔ میں کولمبو میں ہوں۔ کہو، کیا ہوا؟ اوہ، تم سے کام تھا؟ خیر، تم آؤ تو بات کرتے ہیں۔ وہ گویا فون رکھنے لگا۔ میرے آئے بغیر میری ایک کال پہ بھی یہاں 100 کام ہو جاتے ہیں، تم بولو۔ ہاشم محتاط انداز میں غور سے سن رہا تھا، اپنے سویٹ کے صوفے پہ بیٹھا، گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ پوری طرح تیار تھا۔ اگر سعدی یوسف نے اسے فون کیا ہو تو؟ تم نے ایک دفعہ پیشکش کی تھی اگر مجھے نوکری چاہیے تو تم میرے پاس کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہارا زیادہ احسان نہیں لینا چاہتا، اخر انداز میں بولا، مگر کراچی میں جو تمہارا دوست ہے ادریس الطاف، سنا ہے اس کو سیکورٹی میں کسی آدمی کی ضرورت ہے، اگر تم اس سے بات کر لو تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تم کراچی جانا چاہتے ہو جاب کے لیے؟ ہاشم کو اس کے لہجے میں کچھ بھی غیر معمولی نہ لگا تھا، وہ عام انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر اور کیا کروں؟ اچھا، ہاشم نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا احسان نہ ہی لوں تو بہتر ہے، اور تلخی سے بولا۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ فارس، ابھی ایسا کوئی کام نہیں بنا جو میں نہ کر سکوں، تم سمجھو، کام ہو گیا۔ ذرا ٹھہرا اور مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے کام کہا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجبوری نہ ہوتی تو نہ کہتا۔ میری بیوی کا، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاشم نے آبرو اٹھایا۔ کیا اس کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے؟ تم بے فکر رہو، ہماری کمپنی اس کی بلز پے کرتی رہے گی، ڈیڈ کی خواہش کے مطابق۔ وہ میری بیوی ہے ہاشم، اس کی بلز میں خود پے کرنا چاہتا ہوں۔ تم ادریس الطاف سے بات کرو، میں کل سے ہی کام پہ لگنے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں ہاشم کاردار نے بے چینی محسوس کی تھی، وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اپنے مسئلوں میں الجھے تھے، شاید زمر کی صحت پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ اسے افسوس ہوا، مگر اب اس کی بلز تو دے رہا تھا، اور کیا کرتا۔ سعدی نے ان کو کال نہیں کی، اس کی تشویش ہو گئی تھی۔ فون رکھتے ہی اس نے ادریس کو کال میں لائی۔ الیکس کے بعد وہ مدھے پہ آیا۔ فارس غازی میرا کزن ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا۔
और तुम उसको रख लोगे चाहे तुम्हें ज़रूरत हो या नहीं, और फिर तुम उस पर नज़र रखोगे वो क्या करता है, कहाँ करता है, किससे मिलता है, पल पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। सख्त लहजे में वो दूसरी तरफ किसी को समझा रहा था। ऐसा नहीं कि हमको मोहब्बत नहीं मिली, हम जैसी चाहते थे वो गुर्बत नहीं मिली। फ़ोन बंद करके फारिस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मसरूफ़ियत सी हर सू बिखरी थी। नुदरत किचन से आवाज़ें दे रही थी, हनीन लाउंज की शेल्फ जोड़ रही थी, जुमर कोने में खड़ी इस्त्री स्टैंड पे कपड़े प्रेस कर रही थी। यकीनन पिछली रात वो दोनों कहाँ रहे वो इनको मुतमईन कर चुकी थी। फारिस ज़रा खनखारा। बड़े अब्बा ने अपने दवाइयों के बॉक्स से चेहरा उठाकर उसे देखा, ऐनक के पीछे से गौर से। वो सामने सोफे पे आ बैठा, बारी बारी सबको देखा। जुमर ने सिर्फ उसे देखकर आबरू उठाई। डॉक्टर से मिल आए? फारिस ने सर को खम देकर इशारा किया। हाँ सब ठीक है। फिर किचन से आती नुदरत की तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे जॉब मिल गई है। सब रुक कर उसे देखने लगे। नुदरत के चेहरे पे खुशी उतर आई, उसके करीब आकर बैठी। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहाँ मिली है? कराची, मुझे कल से ज्वाइन करना है। जुमर के हाथ पे इस्त्री लगी थी, उसने जलने वाली जगह लबों में दबा ली। नुदरत की रंगत फीकी पड़ी, हनीन भी फ़ौरन सर घूमी। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे मामू? मनवाएं इकट्ठी करके बोलती। वो परेशान और खफा दोनों थी। थोड़े अरसे की बात है, फिर कोशिश करूँगा इधर ही पोस्टिंग करवा लूँ। फारिस, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? नुदरत उसके घुटनों पे हाथ रखे परेशानी से कहने लगी। तो क्या हो गया नुदरत, लोग नौकरी के लिए दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, क्या अनोखी बात नहीं है इसमें? उसको यूँ फिक्रमंद ना करो, सुकून से जॉब पे जाने दो, और ख़बरदार जो तुमने यहाँ रोना डाला। बड़े अब्बा ने आखिरी फिक्रा हिना को देखकर कहा। हनीन ने पहले फारिस को देखा जो खामोशी से गर्दन उठाए उसे देख रहा था, फिर जुमर को जो सर झुकाए वो सुस्त रवि से कपड़े इस्त्री कर रही थी, और फिर पैर पटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे यकीन था फारिस उसके पीछे आएगा, उसे मनाएगा, मगर वो नहीं आया। हनीन अपने कमरे के दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पे बैठी खामोशी से सर घुटनों में दिए रोने लग गई। वो इन्हें छोड़ कर जा रहा है, उसे पता था। पहले अब्बू, फिर वारिस, फिर शादी, उनके सारे मर्द इनको छोड़कर चले जाते थे। आखिर क्यों क्यों? दोपहर के खाने के बाद जब जुमर अपने कमरे में दाखिल हुई, वो सामने खड़ा नज़र आया। एक छोटा बैग बेड पे खुला पड़ा था और वो सर झुकाए खड़ा उसमें सामान रख रहा था। जुमर उसके सामने आ खड़ी हुई और सीने पे बाजू लपेटे उसे बस देखे गई। यह अचानक से जॉब किसने लगवा कर दी? वो मशकूक थी। जहन में हारून उबैद का नाम गर्दिश कर रहा था। हाशिम ने, संजीदगी से कहते उसे ज़िद बंद की। जुमर का मुँह खुल गया। हाशिम? तुम हाशिम के कहने पे शहर छोड़ रहे हो, हम सब कुछ छोड़ रहे हो, तुम उस पर कैसे एतबार कर सकते हो? फारिस ने आंखें उठाकर उसे देखा। हाशिम मेरा कज़न है। फिर आंखों की पतलियाँ सुकेड़ी। क्यों? क्या उसके बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? जुमर ने कंधे झटके। मुझे क्या पता, मैं तो इससे कह रही थी कि कल तक तुम्हारा नापसंदीदा कज़न आज तुम्हारे BFF कैसे बन गया है। खैर तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी करो। वह आंखों में ढेरों खफ के लिए एक मलामती नज़र उस पर डाल कर मुड़ी। तभी सिंघार मेज़ पर रखा फारिस का मोबाइल बजा। जुमर करीब खड़ी थी, गर्दन झुकाकर देखा, आबदार कॉलिंग। उसका हलक तक कड़वा हो गया। सिर्फ आबदार? तो अब तुम उसके साथ फर्स्ट नेम टर्म्स पे हो? मुड़कर एक तेज़ नज़र उस पर डाली। वो खामोशी से आगे आया, फ़ोन उठाकर उसे साइलेंट करके जेब में डाल दिया। मैं चली जाती हूँ कमरे से, तुम तसल्ली से बात कर लो, और तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी कर लूँगा। वो उसको देख कर मुस्कुरा कर बोला। ज़ाहिर है दिल में ये सब तो सीखा होगा तुमने। वो जबरन मुस्कुरा कर बोली। फारिस ने ज़रा सा उसकी तरफ झुक कर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम जल रही हो उससे? मैं? जुमर ने बेयकीनी से उसे देखा। और उस प्लास्टिक की गुड़िया से जलूँगी? उसे सर झटका। जलने के लिए सामने वाला आपसे बेहतर ना हो तो कम से कम आपके मुकाबले का तो होना चाहिए। खूबसूरत तो खैर वो बहुत है, और उसकी सबसे ऐसी बात पता है क्या है? उसके मज़ीद करीब झुककर सादगी से बोला। उसके बालों का रंग नेचुरल सुर्ख है, वो खूबसूरत लगने के लिए मस्तूरी डाई नहीं लगाती। जुमर ने बामुश्किल अपने भड़कते जज्बात पे काबू पाया था। तो तुम सारा वक्त फ़ोन पे उससे उसके बालों का रंग डिस्कस करते हो? नहीं, और भी बहुत कुछ करता हूँ, काम की सारी बातें। उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। एक्चुअली मुझे वो अपनी वर्क वाइफ लगती है। उससे ज़्यादा जुमर यूसुफ इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे पर्दा किला और खुद दरवाजे की तरफ आई। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, बात तो सुनो। फारिस ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा, मगर जुमर ने तेज़ी से अपना हाथ वापस खींचा। तुम ना मुझसे दूर ही रहो, वरना। अगले ही पल वो मुंजमद हो गई। फारिस ने जिस हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी थी, उसकी आस्तीन पे खून के धब्बे लगे नज़र आ रहे थे। ये खून कैसा है? उसने चूम कर फारिस को देखा। वो जो मुस्कुरा कर कुछ कहने लगा था, नज़र अपनी आस्तीन तक गई, चेहरे की रंगत बदली।
فوراً سے اس کی کلائی چھوڑ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ شاید کان سے آ رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی 2 انگلیاں کان کے پیچھے لگا کر دیکھیں۔ کیوں؟ اس نے جنبی سے اسے دیکھا۔ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو۔ اب ٹھیک ہے، شاید کوئی زخم وغیرہ تھا۔ مگر وہ آگے آنے لگی تو وہ بولا، فکر مت کرو، آبدار ایک بہت اچھی ENT اسپیشلسٹ کو جانتی ہے، میں اسے دکھا دوں گا۔ اور وہ جو فکر مندی سے آگے کو ہوئی تھی اس نام پہ رکی، ماتھے پہ بل پڑے۔ ہاں، اسے ہی دکھاؤ، اور برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فارغ سے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے طویل سانس لی اور پھر سویٹر کی آستین دوبارہ سے موڑ لی اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اسے بند آنکھوں کو مسلا۔ زمر اور حنین دونوں اسے بہت عزیز تھیں۔ وہ ان دونوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت کے تیز چمکتے سورج میں کھڑے ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ بس کچھ دن اور۔ اسٹیفنی، آج مل سکتے ہو؟ چند منٹ بعد وہ فون پہ کہہ رہا تھا۔ احمد شفیع نے فارغ کا فون رکھا اور نظر اٹھا کر سامنے نصب اسکرین کو دیکھا، جن پہ ایک آفس کی مختلف فوٹیجز چل رہی تھی۔ احمد اس وقت کنٹرول روم میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ بس یک ٹک پتھریلی آنکھوں سے ان فوٹیجز کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں وہ فون کال گونج رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اسے موصول ہوئی تھی۔ احمد شفیع، وہ عورت کہہ رہی تھی جو سفید شال میں نیو ایئر پارٹی میں اسے نظر آئی تھی اور جو چترال کے ایک بااثر اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آج صبح جب میرے آفس کی فوٹیجز لیک ہوئی تو میرے سیکورٹی اسٹاف نے فوراً سے بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ معلوم کریں کہ اس IP ایڈریس کے سرور کس جگہ سے ان کو لیک کیا گیا ہے۔ بیک ٹریسنگ اور پتہ نہیں کس کام میں لگے ہیں وہ، لیکن میں نے صرف ایک بات سوچی کہ سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر اس بات کا جواب ہو تو انسان کو کسی سراغر ثانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرا توقف کر کے وہ بولی، سام کو مارتے وقت اس کا سر کچلا جاتا ہے کیونکہ قدیم داستانوں میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اپنے قاتل کی تصویر عکس بند ہو جاتی ہے، اور میری آنکھوں میں احمد شفیع، تمہاری اور تمہاری مالکن کی تصویر نقش ہو گئی ہے۔ احمد نے ریموٹ اٹھا کر سکرینز کو آف کیا اور موبائل اور چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھا۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ کولمبو کے اس پرتعیش ہوٹل کے تہہ خانے میں اس وقت شدید تناؤ چھایا تھا۔ ہاشم کاردار کو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ نیوی بلو سوٹ، اسٹرائپس والی ٹائی، ڈائمنڈ کف لنکس پہنے، بال جیل سے پیچھے کو جمائے وہ اپنی ساری شان و شوکت اور جاہ و جمال سے وہاں بیٹھا تھا، گویا پچھلی رات اس کے قیدیوں کا نکل جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا ہی نہیں۔ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ فصیح بھی پہنچ چکا تھا اور سخت مضطرب دکھائی دیتا تھا۔ ہیڈ شیف تحمل سے بتا رہا تھا کہ فراریوں نے آرڈر پہ تیار کیا کیک کیسے فریج سے غائب کیا، اور یہ کہ ان کے ساتھ یقیناً اندر سے کوئی ملا ہوا تھا۔ ہیڈ شیف، فصیح، رئیس سب اپنی اپنی تھیوریز پیش کر رہے تھے، بار بار خاموش ہو کر ہاشم کو دیکھتے۔ سر، فصیح سے مزید برداشت نہیں ہوا تو پکار بیٹھا۔ ہاشم چند مزید بٹن دباتا رہا، پھر بالآخر سر اٹھایا اور مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ سن تزو قدیم چین کا ایک جرنیل اور فلسفی تھا۔ اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی، دی آرٹ آف وار، یعنی جنگ لڑنے کا فن۔ موبائل میز پہ ڈال کر وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کتاب میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے 2 طریقے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، لیکن ان دونوں کا ملاپ بہترین نتائج سامنے لاتا ہے، تو ساتھ وہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہوا، سامنے کھڑے افراد کی کمریں اور گردنیں مزید سیدھی ہوئیں، کہ میوزیکل نوٹس 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا ملاپ لامحدود دھنیں بنا دیتا ہے۔ قطار میں کھڑے افراد کے ساتھ سے گزرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پرائمری کلرز 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، نیلا، سرخ، زرد، سفید اور سیاہ، لیکن ان کا کمبینیشن لامحدود رنگ بنا سکتا ہے۔ سب توجہ سے اسے سنے گئے۔ کمرے میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی ذائقے 5 سے زیادہ نہیں ہیں، کھٹا، تیکھا، نمکین، میٹھا اور کڑوا، مگر ان کا ملاپ لامحدود ذائقے بنا دیتا ہے۔ ہاشم نے رک کر گہری سانس لی۔ ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی، منصوبہ بندی، اس پہ عمل پیرا ہونے کا انداز، سب شاندار تھا۔ میں متاثر ہوا ہوں، لیکن سر کو نفی میں لاتے ہوئے وہ چند قدم مزید آگے ہوا۔ سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان 5 ذائقوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو میری بیٹی کو نہیں پسند، نٹس کا نمکین ذائقہ۔ اس ہوٹل میں جب یہ کیک بنایا جاتا ہے، وہ بلیو بیری کیک جو صادق کل میری بیٹی کے لیے لایا تھا، اس میں ہیڈ شیف نٹس ڈالتا ہے، لیکن پچھلے سال جب سونی نے یہ کیک چکھا تو نٹس کے ذائقے پہ اس نے برا منہ بنایا تھا، اور اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کیک جو کسی مہمان کے آرڈر پہ تیار کیا گیا تھا اور جو بظاہر سادی اور خاور نے چوری کیا تھا، اس کیک میں وہ ہیڈ شیف کے سامنے آ کھڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
اس کیک میں نٹس نہیں تھے۔ شیف کا رنگ سفید پڑا۔ ادھر کمرے میں سب چونکے تھے۔ دوسرے علم میں پھنسی اس پہ جھپٹا اور اسے نیچے گرایا۔ 2 گارڈز بھی اس پہ پل پڑے اور چند ہی لمحوں میں وہ اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھ کر اسے قابو کر چکے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہاشم نے اسی پرسکون چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور ایک پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور تمہارے جیسے لوگ دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنے کام کے ساتھ بے حد مخلص ہوتے ہیں، اس کو پرفیکشن کے آخری لیول پہ کرتے ہیں، اور ایک بہترین شیف کی انا یہ کہتی ہے کہ جس کے لیے کیک بناؤ اس کو وہ پسند آنا چاہیے۔ کالر سے نادیدہ گرد جھاڑ کر وہ اٹھا اور بے تاثر سخت نگاہوں سے پھنسی کو دیکھا۔ اس کی چمڑی ادھیڑ دو پھنسی، یہ جو کچھ جانتے ہیں اسے اگلواؤ، زندہ یا مردہ مجھے ان دونوں کو واپس جیل میں دیکھنا ہے۔ پھر ایک خیر آلود نظر شیف پہ ڈالی جس کو وہ زنجیر پاک کر چکے تھے، اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکل گیا۔ پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پر، انہیں احساس نہیں، میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورنٹ میں اس شام ہلکی پھلکی گہما گہمی تھی۔ سلک شرٹ اور ڈنر جیکٹ میں ملبوس احمد شفیع اندر داخل ہوا، شناسائی سے کاؤنٹر والے لڑکے کو ہاتھ ہلایا اور سیدھا زینے اوپر چڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ بالائی ہال کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں صرف فارس غازی کھڑا تھا، گرے سویٹر میں ملبوس، سینے پہ بازو لپیٹے وہ احمد کی طرف پشت کیے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔ احمد نے دروازہ بند کیا تو فارس اس کی طرف گھوما، پھر چہرے پہ سنجیدگی لیے تیکھی نظر اس پہ جمائے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کیا حال ہے غازی؟ بلایا اور کام سے تھا، مگر نیوز میں کچھ دیکھا ہے میں نے اسٹیپنی؟ وہ تیز لہجے میں بولا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کارداس کا ہاتھ ہے، مگر کارداس کا دایاں ہاتھ تو آج کل تم ہو، ہے نا؟ احمد نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریویلیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور اس بیہودے فکرے کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہاں ہوتا ہے۔ ہاں ہو یا نہ، تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب میں کیوں جاننا چاہتا ہوں؟ فارس کی آنکھوں میں غصہ اور تعجب دونوں ادھر۔ منع کیا تھا تمہیں، کارداس کی غلامی مت کرو، وہ تم سے ایسے ہی کام کروائیں گے، ایک بے قصور عورت کو رسوا کر کے ملے گا کیا تمہیں؟ کرمنل بنتے جا رہے ہو تم۔ احمد لب پیچھے خاموش رہا، وہ دونوں چند قدم دور آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اپنا استعفیٰ لکھو اور اپنی مالکن کے منہ پہ مار کر آؤ، آج اسٹیپنی تم یہ جاب چھوڑ رہے ہو، اور میں تمہارے منہ سے نہ نہیں سنوں گا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تم سے آرڈر نہیں لیتا فارس غازی۔ اس کا لہجہ اجنبی اور روکھا تھا۔ فارس کے آبرو مزید تنگے، پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا، وہ 2 قدم مزید قریب آیا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں تمہارا دوست ہوں، اور تمہیں ایسے انسان نہیں بننے دیتا جس کو میں پہچانوں بھی نہ۔ پہچانتا تو میں بھی نہیں ہوں اب تمہیں۔ احمد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ لمحے بھر کو فارس کا سانس تھم گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم خود کیا ہو؟ احمد کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہوں، میں قانون توڑوں اپنی گردن آزاد رکھنے کے لیے تو وہ غلط، لیکن عظیم فارس غازی وہی کام کرے تو وہ صحیح۔ کیوں غازی؟ کیا تم وہ انسان رہے ہو جو مجھے پہلی دفعہ ملے تھے تب تم نمازیں پڑھتے تھے، اب تم ایک ایتھیسٹ بن چکے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم نے ڈاکٹر ایمن کے ہسپتال میں آگ نہیں لگائی تھی؟ کیا وہ جرم نہیں تھا؟ کیا تم انتقام کے نام پہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے؟ تم دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا معلوم تم نے وہ تینوں قتل بھی کیے ہوں؟ تم کرو تو سب ٹھیک، سب جسٹیفائڈ، کارداس وہی کام کرے، احمد شفیع لوگوں کے ویڈیو اسکینڈل لیک کرے تو وہ غلط۔ تم ایک ہی سانس میں مجھے کافر، دھوکے باز، جھوٹا اور قاتل کہہ رہے ہو۔ فارس اور آنکھوں سے گڑایا۔ یہ مت بھولو کہ میرا خاندان تباہ ہوا تھا، میں جو بھی کرتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ روکنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ ہمیں مزید تباہ نہ کر سکیں۔ دو غلط مل کر ایک صحیح نہیں بناتے فارس غازی۔ احمد نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ وہ دونوں آمنے سامنے سرخ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے، اور اتنی سردی میں بھی ہال میں شدید گرم تناؤ در آیا تھا۔ اسی طرح کارداس کے پاس بھی اپنے غلط کاموں کی توجیہات ہوتی ہیں۔ فارس انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ یہ میرا سروائیول ہے، یہ میرا سیلف ڈیفینس ہے غازی، اور اگر تمہارے لیے یہ درست ہے تو غلط یہ میرے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں اور تم ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تو میں تمہیں کبھی نہیں سمجھا سکتا۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے، میں اپنی بقا کے لیے لڑنا سیکھ چکا ہوں، اس لیے میرے معاملوں سے دور رہو غازی۔ یا ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالتا وہ تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو کرتا فارس تنہا کھڑا رہ گیا۔ رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری،
صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے۔ وہ رات کولمبو میں بھی اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں سویا تھا، یوں ہی بیٹھا رہا، حتیٰ کہ رات بھی آدھی بیت گئی۔ شہر خاموشی میں ڈوبتا گیا۔ اب وہ اٹھا اور بیگ کندھے سے لگائے باہر نکلا۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ چوکنا سا آگے بڑھتا گیا، بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا۔ چند منٹ بعد ایک ویران گلی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب دائیں طرف ایک بند بیکری کا بینر دیکھا۔ وہ انگریزی میں لکھا تھا مسٹر بیکر۔ سعدی نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیکری کے دروازے تک آیا۔ اس کا لاک عام سا تھا، مگر کھولنے کے لیے کوئی تار، کوئی پن، کوئی بھی چیز دستیاب نہ تھی۔ اس نے پستول نکالا جس کے اوپر سائلنسر فٹ تھا اور لاک کی طرف رخ کر کے ٹریگر دبایا۔ پستول سے آواز نہ آئی، مگر اس نے زور کا جھٹکا دیا۔ وہ پورے کا پورا ہل کر رہ گیا، دل تک کانپ گیا، مگر خیر۔ اب دروازے کو ٹھوکر ماری تو وہ کھل گیا۔ اندر بیکری سنسان تاریک پڑی تھی، اس اسٹریٹ کی بہت سی دکانوں کی طرح۔ یہ درمیانے درجے کی بیکری تھی۔ اس نے لائٹ جلائی تو کمرہ روشن ہوا۔ وہ گھوم کر کاؤنٹر کے پیچھے آیا اور شو کیس کے اندر جھانکا۔ کیکس، پیسٹریز، براؤنیز، اس سے آگے اس نے نہیں دیکھا۔ وہ 2 دن کا بھوکا تھا۔ اس نے بیگ پرے رکھا اور ایک بڑا سا کیک باہر نکالا۔ ارد گرد کسی چمچ کی تلاش میں نظر دوڑائی، کچھ خاص نظر نہ آیا تو وہ ہاتھوں سے شروع ہو گیا۔ وحشت سے دیوانہ وار وہ تیز تیز کھاتا جا رہا تھا، ساتھ بار بار دروازے کو بھی دیکھتا۔ حنین کی فینٹیسی تھی کہ کبھی وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور پھر مزے مزے کی چیزیں بلا روک ٹوک کھاتی جائے۔ کس کی خواہش کس کے نصیب میں لکھی تھی؟ ایک دم اسے کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ برق روی سے پیچھے کو گھوما اور پستول والا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے بازو کی آستین سے لگی کریم رگڑی۔ بیکری کے اندرونی دروازے پہ ایک آدمی شب خوابی کے لباس میں کھڑا تھا۔ اس کے پستول تاننے پہ اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ریلیکس، اور اسے تسلی دینے کے انداز میں کہنے لگا۔ سادی سرخ انگارہ آنکھیں اس پہ جمائے پستول تانے رہا۔ مجھے مت مارنا، تم کھا لو جتنا کھانا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ چوکھٹ میں ہاتھ اٹھائے کھڑا کہہ رہا تھا۔ سادی اسی طرح پستول اس پہ تانے سے گھورتا رہا۔ اس فریج میں صبح کے پیزے رکھے ہیں، مائکرو ویو میں گرم کر دو ان کو، بچے اور ساتھ لے جاؤ۔ میرا دل اتنا چھوٹا نہیں، لے جاؤ۔ وہ ہاتھ اٹھائے نرمی سے کہتا 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ سعدی نے آہستہ سے پستول والا ہاتھ نیچے کیا۔ میں بغیر پیسے کے کچھ نہیں لوں گا۔ 1.5 دن بعد وہ پہلی دفعہ بولا تو احساس ہوا کہ آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جو لینا چاہتے ہو لے جاؤ، تم برے انسان نہیں ہو، میں دیکھ سکتا ہوں، تم صرف بھوکے ہو، وہ ہمدردی سے بولا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا اور سر جھکا کر شو کیس میں رکھی براؤنیز کو دیکھا۔ مجھے یہ ایک ڈبے میں ڈال دو، جلدی۔ بیکر ہاتھ گرا کر تیزی سے آگے آیا، ایک ڈبہ کا گتا اس کی طرف موڑ کر اس کو چوکور ڈبے کی شکل دی، پھر سعدی کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور جیسے ہی وہ براؤنیز نکالنے کے لیے جھکا، سعدی یوسف نے کونی اس کی گردن کی پشت پہ ماری اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ بیکر کی گردن کو اپنے بازو کے نرگے میں لے کر اس کی مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ تم نے پہلا فقرہ ہی مجھ سے انگریزی میں بولا، سینالی کیوں نہیں بولی؟ ہاں؟ نیم روشن کمرے میں پہلی دفعہ مجھے دیکھتے ہی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں انگریزی سمجھنے والا فارنر ہوں؟ ہاں؟ بیکر ہاتھ پاؤں مارتا رہا، مگر منہ سے آواز تک نہ نکلی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر رہ گیا۔ سعدی نے جلدی سے ٹیشو اٹھا کر اپنے کریم والے ہاتھ صاف کیے، پھر جھک کر اس کی جیب تھپ تھپائی، اندر سے موبائل نکالا۔ نیا پیغام آیا ہوا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی سینالی کے باوجود بیکر کا پیغام اور جوابی پیغام سمجھ لیا۔ اپنے کسی جاننے والے کو پوسٹر والے لڑکے کی اپنی بیکری میں موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت سعدی اٹھا اور بیکری کی بتیاں جلائیں۔ تلاش کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیش کاؤنٹر کے اوپر ہی اس کا پوسٹر لگا تھا۔ وہ 100% اس کی شکل نہیں تھی، مگر سیاہ رنگ سے کھچا خاکہ، گھنگھریالے بال، بھوری آنکھیں، گوری رنگت، اٹھی ہوئی ناک، 90% وہ سعدی ہی تھا۔ اس پوسٹر پہ لکھا تھا کہ وہ تامل ٹائگرز کا جاسوس ہے۔ تامل ٹائگرز سری لنکا میں وہی تھے جو پاکستان میں تحریک طالبان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تامل ٹائگرز 2009 میں مکمل طور پہ پسپا ہو چکے تھے اور وہ تامل تحریک کو پھر سے اٹھانے کے لیے سرگرم کارکنوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اگر اس کی گرفتاری پہ بھاری انعام رکھا گیا ہے، ساتھ ایک فون نمبر بھی درج تھا۔ ڈیم اٹ! سعدی نے تیزی سے وہ پوسٹر پھاڑ کر اتار لیا۔ اوپر لکھے فون نمبر کے 2 ہندسے دیوار سے لگے رہ گئے۔ پوسٹر بیگ میں ڈال کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ابھی تک گلی سنسان تھی۔ اسے پکڑنے آنے والوں کو ابھی پیغام کے مطابق 10 منٹ لگنے تھے۔ مین روڈ سے اس نے ٹک ٹک پکڑا اور اس میں بیٹھ گیا۔ وہ چھپ کر بیگ کو خود سے لگا کر نہیں بیٹھا تھا، وہ گردن اٹھائے سنجیدہ اور ہوشیار سا بیٹھا تھا۔ راستے میں اس نے 3 رکشے بدلے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس جگہ سے کافی دور ایک فلیٹ
بلڈنگ کی تیسری منزل میں ایک اپارٹمنٹ کا تالا کھول کر اس کے اندر کھڑا تھا۔ پوری عمارت میں صرف یہی فلیٹ یوں لگتا تھا کہ مکینوں سے خالی ہے۔ اس کی بالکنی میں رکھے پودے سوکھ رہے تھے، گویا سارا خاندان جلدی میں گھر سے گیا ہو، کوئی ناگہانی آ گیا اور ابھی تک واپس نہ آ سکا ہو۔ اس نے مختلف الماریاں کھولیں، کپڑے دیکھے، جوتے دیکھے، لاؤنج میں پڑا فون بھی دیکھا، مگر اس کو چھوا تک نہیں۔ پھر وہ ایک باتھ روم میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو بھری ہوئی شیپ ویسی ہی تھی، البتہ گھگریالے بالوں پہ گویا اس طرح پھیر کر ان کو بہت چھوٹا کر دیا تھا، شاید ناخن سے بھی آدھے رہ گئے ہوں۔ نئی جینس شرٹ میں ملبوس اس نے باہر آ کر بوٹ پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب وہ اسکیچ والے سادی سے کافی مختلف لگ رہا تھا۔ وہ رات سادی اسی فلیٹ میں رہا۔ ان کا کمپیوٹر اس نے کھول کر پاسورڈ اڑا کر انٹرنیٹ کھولا۔ اپنا کوئی میل اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ندرت کی فیس بک آئی ڈی کھولی۔ یہ کسی زمانے میں امی کو بنا کر دی تھی۔ بیرون ملک رشتہ داروں کی تصاویر دیکھنے اور ان پہ جھوٹی تعریفیں لکھنے اور اپنے ریسٹورنٹ کے پیج پہ لوگوں کے اچھے ریویوز پڑھ کر خوش ہونے کے لیے وہ اسے استعمال کرتی تھی۔ پاسورڈ سادی کے پاس تھا، اس نے ڈالا اور پھر گویا ایک نئی دنیا کھل گئی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک گھر والے کی آئی ڈی دیکھتا رہا۔ سب کی ٹائم لائن بھری ہوئی تھی، تصویریں، چیک ان، کون کہاں گیا، کس کی سالگرہ ہوئی، کس نے کس کو ٹیگ کیا، حنین اور زمر کی اکٹھی مسکراتی ہوئی سیلفی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خوش، اسامہ کی تصویر، یہ اتنا بڑا، اتنا لمبا، اور پھر فارس کی پروفائل، اس میں کچھ خاص نہ تھا، وہ کم ہی لاگ ان کرتا تھا، مگر اوپر اسامہ کی پوسٹ کی ہوئی تھی، ماموں کراچی نہ جائیں۔ فارس نے کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا، مگر نیچے حنین اور زمر کے جوابات تھے۔ زمر کہہ رہی تھی کہ وہ فارس کو تنگ نہ کرے اور حنا نے خفگی سے زمر کو فارس کی سائٹ نہ لینے کا کہا تھا۔ وہ بالکل چپ بیٹھا رہا، سارے حساب الٹے ہو گئے تھے، زندگیاں بدل گئی تھیں، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ سب آگے نکل گئے تھے، ان کی زندگیاں کتنی پرسکون اور صاف ستھری تھیں۔ فارس جو جیل میں تہجد اور فجر پڑھا کرتا تھا، اب بھی اس کا ایمان ایسے ہی مضبوط تھا، ہر قسم کے کفر سے پاک۔ حنین، اس کی بہن، جس کی پروفائل پہ فجر کی نماز سے متعلق حدیث لکھی تھی، وہ کتنی سچی سی حنا تھی، ہر طرح کے جھوٹ سے پاک۔ زمر، صاف کھڑی نڈر سی زمر، جو ہر فریب سے دور تھی، ہر مکر سے پاک تھی، اور وہ خود۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ایک قاتل تھا۔ اس نے مڑ کر ایک دفعہ پھر لاؤنج میں پڑے فون کو دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر ارادہ بدل دیا۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا تھا، وہ ان کی طرح روشن، نیک اور صاف ستھرا نہیں رہا تھا، اس کے اندر کے اندھیرے، اس کے اپنوں کی ساری روشنیاں نگل لیں گے۔ یوں ساری یوسف نے رہائی کے بعد کسی کو کال نہیں کی، اسے کرنی ہی نہیں تھی۔ صبح وہ اس فلیٹ سے باہر نکلا اور کیب لے کر کولمبو فوٹ کے ٹرین کی اسٹیشن کی طرف آ گیا۔ بالکل کراچی یا لاہور کے جیسا اسٹیشن تھا، مگر ذرا صاف ستھرا تھا۔ پہلے وہ اسٹال کی طرف آیا، موٹے فریم کا چشمہ خریدا اور اسے آنکھوں پہ لگایا، پھر پی کیپ ماتھے پہ مزید جھکا کر ٹکٹ ونڈو کی تک آیا۔ لائن میں تب کھڑا ہوا جب سب سے آخر میں اسے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا، وہ ساتھ کھڑے لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اوہ گاڈ! وہ جیب تھپتھپا کر اونچے سے بولا۔ میں اپنا سیل فون شاپ پہ چھوڑ آیا۔ وہ دونوں مڑ کر اس کا پریشان چہرہ دیکھنے لگے۔ آپ میرے لیے کینڈی کا ٹکٹ خرید دیں گی پلیز؟ میں سیل فون لے آؤں؟ جلدی جلدی چند نوٹ اسے تھما کر وہ مڑ کر بھاگا۔ لڑکی حیران رہ گئی، مگر لڑکے نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے لیے ٹکٹ لے لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کی باری آ چکی ہے اور وہ ٹکٹ لے چکے ہیں، تب وہ واپس ان تک آیا اور بہت ہی مایوسی سے بتایا کہ وہ اصل کھو چکا ہے۔ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بقایا پیسے اور ٹکٹ اسے تھمائے، جنہیں لے کر وہ پھر سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ٹرین کی روانگی تک وہ ایک باتھ روم میں دروازہ بند کر کے کھڑا رہا، اور جیسے ہی وقت قریب آیا، وہ باہر نکلا اور ٹرین میں جا سوار ہوا۔ نہ کسی نے اسے دیکھا، نہ کسی نے اسے محسوس کیا۔ وہ ایک کونے کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور اخبار وہ کسی مسافر نے چھوا تھا کہ ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ لگا تھا، کو چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ 2 منٹ بعد ٹرین چل پڑی اور اسے کولمبو سے دور لے گئی، دور، بہت دور۔ یہ دن ہے کہ یاروں کا بھروسہ بھی نہیں ہے، وہ دن تھے کہ دشمن سے بھی نفرت نہیں ہوئی تھی۔ ہوٹل کی زیر زمین جیل میں پھنسی سادی کے کمرے سجن میں کھڑا تھا اور اس کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں 3 افراد اس شیف کو باندھ کر اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالے اس پہ بار بار گرم پانی ڈال رہے تھے، اور وہ درد سے کڑھاتا بے رخ الفاظ بولے جا رہا تھا۔ میری پھنسی کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو سادی کی چیزوں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر گیا سوائے ان کاغذات کے جن پہ وہ کچھ لکھا کرتا تھا۔ پھنسی نے ہنکار اوبھرا، پھر سر اٹھا کر میری کو دیکھا۔ تم اوپر چلی جاؤ، تم کاردار صاحب کے ساتھ واپس جاؤ گی۔ میری کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر میں نے ان کو مایوس کیا۔ میری مخبری کی وجہ سے وہ اس کمرے تک پہنچے اور وہاں سے بھاگے، مگر تمہاری نیت صاف تھی۔ جاؤ، کاردار صاحب اوپر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ
بے نیازی سے بولا۔ میری آنکھوں کو پہنچتی باہر نکل گئی۔ فصیح موبائل پہ بٹن دباتا باہر آیا اور لفٹ کی طرف بڑھتی دوسری جانب گھنٹی سنتا رہا۔ سر، ایک اہم بات ہے، لفٹ میں داخل ہو کر وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ کیا ہوا فصیح؟ ہارون مصروف لہجے میں بولے تھے۔ شیف ٹوٹ چکا ہے، سب اگل دیا، لیکن زہریلی سرنج کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سر۔ وہ متذبذب سا رکا۔ ساری یوسف کے سامان میں 2 چیزیں مسنگ ہیں، ایک کاغذ، دوسرا مس آبدار کا پین۔ مس اپنی نوٹ بک اس کے پاس چھوڑ گئی تھی، میں وہ لینے گیا تو وہ پین یاد آیا۔ صرف وہی پین تھا جو سیکورٹی چیک پوائنٹس پہ چیک نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے مس آبدار نے اس میں زہر۔ آج تو تم نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا ہے، آئندہ کبھی مت لگانا۔ وہ ایک دم گرج کر بولے تھے۔ وہ میرا پین تھا اور وہ سعدی نے نہیں رکھا تھا، آپ بھی اسے واپس لے آئی تھی۔ تمہاری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپنی ناک کے نیچے سارا کھیل رچاتے شخص کو تم پکڑ نہیں سکے اور میری بیٹی پہ الزام لگاتے ہو۔ فصیح ایک دم پسینے چھوٹ گئے، رنگت متغیر ہو گئی۔ سوری سر، میرا یہ مطلب۔ مگر ہارون اس کے سارے خاندان کو مغالطت سے نواز کر اسے گویا آج مویا کر کے فون بند کر چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے تھے۔ فون بند کر کے انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار گھیر کھڑکی کی طرف کر کے بٹن دبایا۔ بلیک آؤٹ بلائنڈز فوراً سے کھڑکیوں پہ گرنے لگے، یہاں تک کہ ساری روشنی ختم ہو گئی اور آفس میں اندھیرا چھا گیا۔ ہارون ٹیپ لگائے ٹھوڑی مسلتے چھت کو دیکھتے کتنی ہی دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے انٹرکام اٹھایا۔ آفتاب کو بلاؤ۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسی طرح اندھیرا کیے کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جب آفتاب اندر داخل ہوا۔ وہ دبلا پتلا ادھیر عمر شخص تھا اور اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ میری بیٹی نے مجھے صبح اطلاع دی تھی کہ وہ چند دن کے لیے میرا بزنس جیٹ لے کر جا رہی ہے، اسے میرے عملے کو بھی چھٹی دے دی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے جس کے بارے میں وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ آفتاب توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو عملے میں رکھے گی، وہ تم پہ بھروسہ کرتی ہے، اکثر تمہیں کام کہتی رہتی ہے، تم اس عملے میں شامل ہوگے اور میں آپ کو معلوم کر کے دوں گا کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں اس کا نیا دوست کون ہے اور یہ بھی کہ وہ کولمبو کیوں جانا چاہتا ہے۔ تم بس کولمبو میں آبی کے قریب رہو گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔ ان کا چہرہ اندھیرے میں تھا اور دن کے اوقات کے باوجود آفتاب کو ان کا چہرہ دیکھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیان اور غور سے سنتا گیا۔ اب سانس کا احساس بھی ایک بارے گراں ہے، خود اپنے خلاف ایسی بغاوت نہ ہوئی تھی۔ میری اینجو نے اس روز یونیفارم کے بجائے سادہ بلو اسکرٹ بلاؤز کے سیاہ لمبی جرابیں پہنی تھیں۔ جس وقت وہ کار سے نکل کر سبزہ زار پہ کھڑی ہوئی، اس کی گردن خود بخود قصر کاردار کو دیکھنے نگاہوں میں سمونے کے لیے اوپر اٹھتی گئی۔ دھند اور سرخ شام کے ڈھلتے موسم میں پوری شان سے کھڑا اونچا محل روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اگلی کار سے ہاشم اور جواہرات نکلے تھے۔ سونی آگے بھاگ گئی تھی، وہ دونوں باتیں کرتے قصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری نے گردن سیدھی رکھی اور دلی جذبات پہ قابو پاتی ہمت نشتما کر کے ان کے پیچھے چل پڑی۔ رواج کے مطابق خوش آمدید کہنے ملازم دروازے پہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ فیونا بھی ان میں سے تھی، سب سے آگے مارچ سے اگر جواہرات کا استقبال کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا اسی بے نیازی سے اندر داخل ہوئے اور فیونا نے دیکھا ان کے پیچھے میری اینجی چلی آ رہی ہے۔ فیونا ایک دم بت بن گئی، بالکل منجمد۔ میری قدم قدم چلتی قریب آئی، اس کے ادھیر عمر چہرے پر فیونا کے مقابلے میں ڈھیروں لکیریں اور تجربے کے بل پڑے تھے۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فیونا کو دیکھا۔ بہروز سے کہو میرا کمرہ تیار کرے، تحکم سے کہا تھا۔ فیونا نے مڑ کر جواہرات کو دیکھا جو اندر جا رہی تھی اور پھر بے بسی بھرے سب سے واپس میری کو۔ بہروز، سارا پرانا اسٹاف اب یہاں جاب نہیں کرتا۔ پھر ذرا اعتماد سے بولی، اب یہاں کا اسٹاف بدل گیا ہے میری اینجیو۔ بہت اچھے، اس بدلے ہوئے اسٹاف کے لوگوں سے کہو میرا کمرہ تیار کریں اور یہ بھی کہو صبح منہ اندھیرے میں اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ اس گھر میں سارے انڈور پلانٹس کی جگہ بدلنا چاہوں گی۔ پھر ایک طاہرانہ نظر برآمدے پہ دوڑائی، اور ادھر کے سارے پودے کہاں گئے؟ میں چند دن کے لیے کیا گئی، تم لوگ تو نکمے ہو گئے ہو۔ ڈپٹ کر بولتی وہ اندر بھر گئی۔ فیونا ہکا بکا سی ساکھ کھڑی رہ گئی۔ اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی جواہرات کہہ رہی تھی، میری مساج کے لیے سامان تیار کرو، میرے پیر بہت درد کر رہے ہیں۔ اوپر سیڑھیوں کے زینے چڑھتے ہاشم نے آواز لگائی تھی، میری بلیک کافی بھیجو میرے کمرے میں فٹافٹ۔ اور میری اینجیو سر کو خم دیتی دونوں کو جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ پہلے احمد شفیع اور اب میری اینجیو۔ فیونا کا سارا وجود زمین بوس ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب ہاشم رکا۔ سامنے سے نوشیروان چلتا آ رہا تھا۔
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاشم تنے تاثرات کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ شیرو معذرت کرنے پیچھے آئے گا، مگر چند لمحے بعد سینہ تڑنے کی آواز نے اس کے دل کو دھکا سا لگایا تھا، مگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ زندگی اس کے لیے معمول پہ آ چکی تھی۔ سعدی یوسف کے بھاگنے کے بعد اسے اگلا کارڈ کون سا کھیلنا تھا، اب اسے یہی سوچنا تھا۔ نرس یہاں آج کا ایپیسوڈ بس اتنی سی ہے، اور مجھے تب اگلی ایپیسوڈ اپنا کل اپلوڈ کروں گی، تب تک کی مجھے اجازت دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کر دیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔